بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ. آئی ایم میمونہ خالد فرام یونیورسٹی آف سرگودا لاء کالج. آج ہم نئے ٹاپک کی بات کرنے لگے ہیں جو ہے لیگل سسٹم آف پاکستان. آج کی ویڈیو میں ہم اس کا بریف انٹروڈکشن دیکھیں گے اور اس کے علاوہ پوری دنیا میں کون کون سا سسٹم رائج ہے لیگل سسٹم ہم اس کو ڈسکس کریں گے. تو لیٹس اسٹارٹ. سب سے پہلے ہم لیگل جو ٹرم ہے لیگل سسٹم میں اس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. لیگل ایک ایسا ایڈجیکٹو ہے جو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ کوئی بھی سوسائٹی میں کیے جانے والا ایکشن یا کوئی بھی رائج نظام یا کوئی بھی کسی بھی چیز کو کرنے کا طریقہ کار اگر آتھورائزڈ بائی لاء ہے یا انڈر دی ڈومین آف لاء ہے یا جس کے پیچھے کوئی نہ کوئی گورننگ اتھارٹی ہے جس کو اتھارٹی آف لاء حاصل ہے وہ لیگل کہلاتی ہے. اب یہ جو ورڈ لیگل ہے اس کی ایٹمالوجی کو جب ہم انڈرسٹینڈ کریں گے تو یہ ورڈ ڈرائیو کیا گیا ہے لیٹن لینگویج سے لیگس سے, اور لیگس کا ورڈ آگے فردر ڈرائیو کیا گیا ہے لیکس سے, اور لیکس کا مطلب ہوتا ہے لاء. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ ہم اس کو بہت آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو اکارڈنگ ٹو لاء ہے جو انڈر دی اتھارٹی آف لاء ہے وہ آپ کی کیا کہلاتی ہے, لیگل کہلاتی ہے. اب اگر ہم میننگ کو اس کے اسکوپ کے لحاظ سے انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں تو ڈیئر اسٹوڈنٹ ہر وہ چیز جو ریلیٹڈ ٹو لاء ہے, اکارڈنگ ٹو لاء ہے, پرمیٹڈ بائی لاء ہے, انڈر دی ڈومین آف لاء ہے وہ آپ کی لیگل کہلاتی ہے. جیسے اگر کوئی آپ سے لیگل ایڈوائس طلب کرتا ہے کہ میں اپنا کانٹریکٹ رجسٹر کروانا چاہتا ہوں, اپنی ایک کمپنی بنانا چاہتا ہوں, اپنا ایک کاروبار سیٹل کرنا چاہتا ہوں, تو جو قانونی مشورہ آپ اس کو دیں گے وہ قانونی اصولوں پر مبنی ہونا ضروری ہے. اسی طرح سے ایک ڈاکٹر میڈیکل اسسٹنس میڈیکل ایڈوائس کر سکتا ہے, ویسے ہی ایک لائر جو ہے وہ لیگل میٹرز پر اپنی قانون کے مطابق جو ایڈوائس ہے وہ اپنے کلائنٹ کو دے سکتا ہے. تو وہ کیا کہلائے گی, ریلیٹڈ ٹو لاء. پھر پرمیٹڈ بائی لاء اگر آپ اس کو دیکھیں گے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ قانون نے کچھ طریقہ کار واضح کر دیے ہیں. جیسے اگر آپ ہائی وے پہ ٹریول کر رہے ہیں تو اس کی سپیڈ لمٹ وہ بتا دیتے ہیں, یا پھر اگر آپ کوئی فارمیسی کھولنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کوئی لائسنس کی ریکوائرمنٹ رکھ دیتے ہیں. آپ اگر کوئی ڈرائیو کرنا چاہتے ہیں ہیوی وہیکل تو اس کے لیے اس کا لائسنس لینا ضروری ہے. تو جب وہ چیز آپ لے لیتے ہیں تو وہ پرمیشن لمٹ سیٹ بائی لاء جو بھی طریقہ کار ہے آپ اس کو فالو کر کے کرتے ہیں. اسی طرح سے اگر آپ لیگل رائٹ کو سمجھیں گے تو کوئی بھی رائٹ جو آپ کا ریکگنائز اینڈ انفورسیبل بائی کورٹ آف لاء ہوگا وہ آپ کا لیگل رائٹ کہلائے گا. فار ایگزامپل اگر آپ نے کسی کو پیسے ادھار دیے تھے, قرض دیا تھا اور وہ قرضہ واپس نہیں کر رہا, تو اب آپ کے پاس قانونی رائٹ ہے, قانونی حقوق ہے کہ آپ کو عدالت میں جا کر اس کو انفورس کروا سکتے ہیں. تو یہ لیگل سسٹم کے کچھ جنرل میننگ تھے. اب ہم آگے چلتے ہیں. لیگل کے ورڈ کو اچھی طرح سمجھنے کے بعد اب ہم سسٹم کو دیکھتے ہیں کہ لیگل سسٹم کیا ہوتا ہے. پہلے سمجھ لیتے ہیں سسٹم کیا ہے. سسٹم کوئی میتھڈ ہے, کوئی پروسیجر ہے, میکانزم ہے یا فریم ورک ہے. تو لیگل سسٹم کیا ہوتا ہے, لیگل سسٹم ایک قانونی نظام کا وہ مجموعہ ہوتا ہے جو قوانین, اداروں اور طریقہ کار پر مشتمل ہوتا ہے, جس سے کوئی بھی معاشرہ یا ملک اپنے لوگوں کے رویوں کو ریگولیٹ کرتا ہے, اس پر قابو پانے کی کوشش کرتا ہے. اگر کوئی ڈسپیوٹ ارائز ہو جائے تو اس کو حل کرنے کی کوشش کرتا ہے, جسٹس پرووائڈ کرنے کے میتھڈ بتاتا ہے. اس میں قوانین, عدالتیں, قانون نافذ کرنے والے ادارے, قوانین بنانے والے ادارے اور ان کی بیسک سٹرکچر جو ہے وہ پرووائڈ کیا جاتا ہے. جسٹس پرووائڈ کرنے کے لیے جو میکانزم ہے اس کو آرگنائز کیا جاتا ہے. قانونی نظام ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ کیا چیزیں قانونی ہیں, لیگل ہیں, اور کیا چیزیں جو ہیں وہ غیر قانونی یا اللیگل ہیں. افراد کے حقوق کیا ہوں گے, ان کی ذمہ داریاں یا ان کی رسپانسبلٹیز کیا ہوں گی, اور اگر کوئی ڈسپیوٹ ارائز ہو جائے گا تو اس کو حل کرنے کے لیے قانون نے کیا کیا طریقے
جو ہیں وہ انفورس کروانے کا طریقہ پرووائڈ کیا ہے۔ مثال کے طور پر یہ وہ ضوابط ہیں، وہ میتھڈز ہیں جو معاشرے کے لوگوں کے رویوں کو، ایکشنز کو کنٹرول کرتے ہیں۔ جیسے چوری کرنا غیر قانونی ہے، اور اس کو جہاں پر اسی کی دوسری اگزامپل ہو سکتی ہے، جیسے عدالتیں کس لیے قائم کی گئی ہیں، تاکہ لوگ اپنے ڈسپیوٹس کے سلوشن کے لیے وہاں جا سکیں اور عدالتیں ان کو انصاف پرووائڈ کر سکیں۔ اسی طرح قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، جیسے پولیس ہے، جس کا کام کیا ہے کہ قانون کی پاسداری کو یقینی بنائے اور ملک میں امن و امان کو قائم رکھے۔ تو ہم ان شارٹ کہہ سکتے ہیں کہ قانونی نظام معاشرے میں امن قائم رکھنے، لوگوں کے حقوقوں کا تحفظ کرنے اور انصاف کے عمل کو بہتر کرنے کے لیے ایک اہم کردار ادا کرتا ہے۔ آخر میں ہم ڈسکس کریں گے لیگل سسٹم اراؤنڈ دا ورلڈ، تو ان میں سب سے پہلے ڈسکس کریں گے سول لا سسٹم۔ سول لا سسٹم وہ قوانین ہیں جن کو لیجسلیٹو باڈی نے تحریر کیا ہوتا ہے، لیجسلیٹو باڈی نے پاس کیا ہوتا ہے، اور ججز آر باؤنڈ ٹو ڈیسائیڈ دا کیسز، جو بھی مقدمات ان کے سامنے آتے ہیں ان کو وہ سول لا کی روشنی میں ڈیسائیڈ کرتے ہیں۔ دے آر ناٹ آتھورائزڈ ٹو یوز پریسیڈنٹ اور کیس لا۔ اس کی بیسٹ اگزامپل جو ہے وہ فرانس ہو سکتی ہے، جرمنی ہو سکتی ہے، جاپان ہو سکتا ہے، جہاں پر سول لاز کو آپ دیکھیں گے کہ ان کا جو لیگل سسٹم ہے وہ سول لاز پہ بیس کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ جو دوسرا بڑا لیگل سسٹم ہے وہ ہے کامن لا سسٹم۔ جب ججز اپنے پچھلے مقدمات کے فیصلوں کو دیکھ کر نئے مقدمات کا فیصلہ کرتے ہیں تو اسے ہم کامن لا کہتے ہیں۔ یعنی اگر پہلے کسی معاملے میں کوئی فیصلہ آ چکا ہے ہائر کورٹ کا، تو ججز اس پر عمل کرتے ہیں اور اسی اصولوں کے مطابق نئے کیس کو ریزالو کرتے ہیں، ڈیسیژن دیتے ہیں۔ تو جج میڈ لا بھی کہا جا سکتا ہے اس کو، جوڈیشل پریسیڈنٹ بیس لا بھی کہا جا سکتا ہے۔ تو پریویس رولنگ ان سملر کیسز جو ہوتی ہے وہ آنے والے کیسز پہ، فیوچر کیسز پہ اپلائی ہوتی ہے۔ یو کے اس کی، یونائٹڈ کنگڈم اس کی بیسٹ اگزامپل ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ یونائٹڈ اسٹیٹ جو ہے وہاں کا جو لیگل سسٹم ہے وہاں پہ بھی ہائر کورٹ کے جو ڈیسیژنز ہیں ان کو فیوچر کیسز کے لیے فالو کیا جاتا ہے۔ پاکستان اور انڈیا میں بھی وتھ سرٹن لمیٹیشن یہ رول اپلائی ہوتا ہے۔ اب ہم نیکسٹ کرتے ہیں۔ تیسرا بڑا جو لیگل سسٹم ہے وہ ریلیجیس لا ہے، جس میں ایک ایگزامپل میں نے یہاں پر اسلامک لا، شریعہ لا کی بتائی ہے۔ پاکستان ایک اسلامک اسٹیٹ ہے اور پاکستان میں اسلامک لا ایک سورس آف لا بھی ہے، اور پاکستان کا سسٹم جو ہے وہ شریعت کے مطابق ہے۔ اسلامک لا بیس کرتا ہے ڈیوائن رولز پہ جو قرآن اور حدیث میں بتا دیے گئے ہیں۔ تو زندگی کے تمام معاملات، چاہے وہ فیملی میٹرز ہوں، کرمنل میٹرز ہوں، سول میٹرز ہوں، اس میں اسلام ایک کمپلیٹ کوڈ آف لائف پرووائڈ کرتا ہے۔ اس کی اگزامپل جو ہے کون کون سی کنٹریز ہو سکتی ہیں، سعودیہ عربیہ ہو سکتا ہے، ایران ہو سکتا ہے، پاکستان ہوتا ہے۔ یہاں پر بہت سے معاملات لیگل سسٹم کے، شریعہ لا کے مطابق ڈیل کیے جاتے ہیں۔ تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ لیگل سسٹم آف پاکستان کس سسٹم پہ بیس کرتا ہے؟ ہم کیا سول لا میں فال کرتے ہیں، یا ہم کامن لا لیگل سسٹم میں فال کرتے ہیں، یا اسلامک لا لیگل سسٹم میں فال کرتے ہیں؟ تو پاکستان کا قانونی نظام جو ہے وہ تینوں لیگل سسٹم کا کمبینیشن ہے، مجموعہ ہے۔ اس میں اسلامک قوانین بھی ہیں، اس میں برطانیہ کے کامن لا بھی موجود ہیں، اور اس میں آئین بھی جو کوڈیفائیڈ فارم میں موجود ہے وہ بھی موجود ہے۔ تو آج کا جو لیکچر ہے ہم اس کو یہاں پر اینڈ کرتے ہیں۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو یا کوئی
تبصرہ ہو تو آپ ضرور کمنٹ میں چھوڑیں. مزید کسی لیگل ٹاپک کو اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی مجھے آپ کمنٹ کر سکتے ہیں. اگر یہ ویڈیو آپ کے لیے ہیلپ فل ہوئی ہے تو اس کو لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں. تھینک یو.